ناظرین، قربانی اسلام کی عظیم عبادات میں سے ایک اہم عبادت ہے۔ یہ محض جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اخلاص، تقوی اور سنت ابراہیمی کی پیروی کا عملی اظہار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کے طریقے مقرر کیے تاکہ وہ ان چوپائے جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو ہم نے انہیں عطا کیے ہیں۔ ناظرین، امام حاکم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ اپنی قربانی کے جانور کے پاس کھڑی ہو جاؤ، اس کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ اہل بیت کے لیے خاص ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میری پوری امت کے لیے ہے۔ البتہ اس روایت کی سند کے بارے میں اہل علم نے کلام کیا ہے، اس لیے اس طرح کی روایات کو فضائل کے باب میں تو ذکر کیا جا سکتا ہے، لیکن قطعی اور یقینی فضیلت کے طور پر بیان کرنا نہیں چاہیے۔ ناظرین، سنن ترمذی میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے دن انسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی سے زیادہ محبوب کوئی عمل نہیں کرتا۔ اسی طرح بعض روایات میں قربانی کے جانور کے سینگوں، بالوں اور کھروں سمیت قیامت کے دن پیش ہونے کا ذکر بھی آیا ہے۔ ناظرین، البتہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قربانی کی اصل روح اخلاص اور تقوی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا، اللہ تعالیٰ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، بلکہ اس کے ہاں تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اس لیے قربانی کو ریاکاری، فخر، نمود و نمائش اور مقابلہ بازی کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے۔ آج بعض لوگ قربانی کے جانوروں کی نمائش، تصاویر اور ویڈیوز کے ذریعے شہرت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ قربانی کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ مسند احمد میں جانور کے بالوں اور اون کے بدلے اجر و ثواب سے متعلق روایات بھی منقول ہیں، لیکن اہل علم نے ان میں سے بعض روایات کی اسناد پر کلام کیا ہے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قربانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اسی لیے قربانی کے ذریعے مسلمان حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم اطاعت اور تسلیم و رضا کو یاد کرتے ہیں۔ ناظرین، قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں حابیل اور قابیل کی قربانی کا ذکر بھی موجود ہے۔ ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ اس موقع پر حابیل نے کہا تھا، اللہ تعالیٰ صرف متقی لوگوں کے اعمال قبول فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قربانی میں جانور کی قیمت، خوبصورتی یا ظاہری نمائش سے زیادہ اہم چیز بندے کا اخلاص، تقوی اور نیت کی پاکیزگی ہے۔ اس لیے قربانی صرف رسم یا معاشرتی روایت کے طور پر نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی نعمتوں پر شکر، گناہوں کی معافی اور آخرت کے اجر کی نیت سے کرنی چاہیے۔ قربانی کے بعد صفائی ستھرائی، دوسروں کے حقوق اور ضرورت مندوں کا خیال رکھنا بھی اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے۔ اے اللہ، ہمیں اخلاص، تقوی اور سنت کے مطابق قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں ریاکاری اور دکھاوے سے محفوظ فرما، اور پوری امت مسلمہ کی عبادات کو شرف قبولیت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔